الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم 20ویں سپارے کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں 3 صورتوں کا حصہ ہوگا۔ سورہ نمل جو کل ہم نے شروع کی تھی اس کا بقیہ حصہ 3 رکوع آج کے درس میں شامل ہوں گے۔ سورہ قصص مکمل طور پہ آج کے درس میں شامل ہوگی، اور سورہ عنکبوت اس کے ابتدائی 4 رکوع آج کے درس کا حصہ ہوں گے۔ سورہ نمل کے بقیہ 3 رکوع اس میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو آج اللہ کا کلام ہمیں بتائے گا کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے، قرآن مجید کا مذاق اڑانے والے، اور وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ جن کے کان بہرے ہو چکے ہیں، اللہ کی ہدایت کو سننے کے لیے، کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے، اور وہ لوگ جو سیدھے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو بڑے پر اثر طریقے سے سمجھایا گیا کہ تمہارا یہ رویہ ایسا ہے کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے تمہارے اوپر میرے نبی کی باتیں جو ہیں وہ بھی اثر نہیں کر رہی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، انک لا تسمع الموتى، یہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں انہوں نے آپ کی بات کو نہیں سننا۔ ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ یہ جو بہرے ہو چکے ہیں، کان تو ان کے ہیں
لیکن اللہ کی کلام کو سننے کے لیے ان کے دل بہرے ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی بات کو نہیں ماننا، یہ تو الٹا دور بھاگ جاتے ہیں آپ سے۔ اور تیسرا آپ کو فرمایا گیا وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اے میرے حبیب یہ جو لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جو دل کے اندھے ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں تو ہیں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کو بھی آپ کی ہدایت نہیں پہنچے گی۔ آپ کن کو سنا سکتے ہیں؟ آپ کی بات کون مانے گا؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، جو بندہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے وہی آپ کی بات سنے گا، فہم مسلمون، اور وہ بندہ آپ کی بات سنے گا جو مسلمان ہے، جو اطاعت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھائی گئی، بڑی باریکی کی بات، کہ جس وقت بندہ اپنے دل سے ہدایت کا طالب نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں بھی کام نہیں پھر کرتی، اس کا دل بھی کام نہیں کرتا، اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، اس کے کان بھی نہیں سنتے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کو فرمایا کہ اے میرے حبیب اب آپ کی باتیں ان کے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ اس لیے اللہ نے سب کچھ تو بن مانگے عطا کیا ہے۔ یہ جو ہدایت ہے اللہ کی، وہ اللہ طلب کے ساتھ اور مانگنے کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ اگر مانگنے پہ، طلب کرنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ دور دراز کے حبشہ کے بلال کو بھی یہ توفیق دیتے ہیں کہ جس کا دل طالب ہوتا ہے وہ ایمان کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی احد احد کی آواز لگاتا ہے، اور دل اگر طالب نہ ہو تو سکا چچا جو ہوتا ہے اس کے کان میں مرتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جا کے کہتے ہیں کہ چچا ابھی موت کا وقت ہے، ابھی تو کلمہ پڑھ لو، لیکن جس کا دل طالب نہیں ہوتا اس کو مرتے ہوئے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ اے میرے حبیب انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ جن کے دل مردہ ہو چکے اور جو دور آپ سے بھاگ جاتے ہیں، جن کے کان بہرے ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان کو سنانا، ان کو ہدایت پہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صرف ان کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں جو ماننے والے ہیں اور جو اطاعت کرنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وہ تھوڑا سا وقت باقی ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا نا قیامت والا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، ایک دابہ نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں کے ساتھ بات کرے گا۔ اب یہ کون سا جانور اللہ قیامت کے نزدیک نکالیں گے، اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے اوپر فتنہ فساد پھیل جائے گا اور اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ اپنی حجت کو پورا کرنے کے لیے زمین کے اندر سے جانور نکالے گا جو لوگوں سے بات کرے گا کہ لوگو تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے ہو، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ جانور جو ہے وہ لوگوں کو کہے گا کہ تم اللہ کی آیات کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کو دجال اور دخان یعنی پہاڑوں کا جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جانا، اور اسی طرح سور پھونکا جانا، اور زمین کے اندر سے جانور کا نکل کے لوگوں کو تبلیغ کرنا، آپ نے فرمایا کہ یہ یکے بعد دیگرے قیامت کے قریب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو دجال کا وقت جو حالات و واقعات ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں کہ دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر ایسے ایسے ہوگا، وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔
دجال کے آنے کا وقت بہت قریب ہے، بلکہ 2-4 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، تو مجھے یہ بشارت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ 2025 ہوگا، اس وقت تک دجال آ جائے گا۔ اللہ کو علم ہے، لیکن بہرحال دجال کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اور دجال کیا ہوگا؟ دجال جھوٹ کا نام ہوگا، دجال فتنے کا نام ہوگا، دجال بدماشی کا نام ہوگا۔ تو جب دجال آئے گا تو جو دجال کے ساتھ مل جائیں گے، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دجال اور جھوٹ کے ساتھ مل جائیں گے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کے اوپر پابند ہوں گے، اللہ والوں کے ساتھ مل جائیں گے، اللہ ان کا ایمان والوں کے ساتھ حشر کرے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، اللہ زمین کے اندر سے ایک دابہ نکالے گا جو لوگوں کے سے بات کرے گا کہ تم اللہ کی آیات کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ آخری سورہ نمل کے رکوع میں سور پھونکے جانے کا ذکر فرمایا ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان کی ہر چیز اس سے ڈر جائے گی، صرف وہ نہیں ڈرے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کو اللہ کے دربار میں ذلیل کر کے لایا جائے گا۔ تو ذلیل کر کے ان کو لایا جائے گا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ دن آئے گا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آج تو سمجھتا ہے یہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، بڑے جامد ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، یہ پہاڑ، یہ سخت پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لوگ نیکیاں لے کے آئے گا اس دن بھی اس کے لیے خیریں ہی خیریں ہیں، وہم من فزع یومئذ آمنون، جتنی بھی گھبراہٹ ہوگی اس سور پھونکے جانے کی، ایمان والے نیکیوں والے اس دن اس ساری گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن ومن جاء بالسیئۃ، جو صرف برائیاں لے کے آئے گا، گناہ لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا، یعنی آگ کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آگ کی بھٹی ہو اور اس کے اندر کسی بندے کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ فکبت وجوہہم فی النار، ان کو آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، اور آگ بھی کون سی؟ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ۔ اس لیے یہ آخری آیات، آخری رکوع سورہ نمل کا ہمیں یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ وہ وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے اعمال کی بنیاد پہ کامیاب ناکام ہونا ہے، تو ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اب آتے ہیں پہلے رکوع کی طرف، جس میں اللہ نے ہمیں کلمے کا معنی سمجھایا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اللہ کے کلام سے کلمے کا معنی سیکھ کے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلمے کا معنی اگر ہمیں پتہ چل گیا تو دل کے اندر کسی قسم کی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلمہ ہمیں دے کے گئے، اس کلمے کا کیا معنی ہے، یہ ہم اللہ کے کلام سے پوچھیں گے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے تو ادھر ادھر کے واقعات سنا کے نہیں، ہم قرآن کے الفاظ کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ نے الہ کا کیا معنی بتایا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس الہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن الہ کے کون سے معنی بتاتا ہے؟ اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ آپ اپنے گھر میں جا کے قرآن پاک کھول کے، ترجمے والا قرآن پاک کھول کے آپ جا کے، جیسے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ جا کے سرچ کیجئے گا، آپ کو 100% کلمے کا معنی یاد ہو جائے گا۔ اور جب آپ کلمے کے اس معنی کو دیکھیں گے تو آپ کے سارے جو وسیلے اور سارے اور جو آپ کے ذہن میں کوئی ہوں گے وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے اوپر آپ کا توکل یکتا اللہ کے اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کے پیارے
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، دعوت توحید تھی، اس کا آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں نے صفا کے پہاڑ کے اوپر جب آپ نے فرمایا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، مکے والو کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے کسی کو برا بلا نہیں کہا تھا، آپ نے ان کے کسی بت کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے ان کے کسی بزرگ کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے صرف دعوت دی تھی قولوا لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہا تھا تم کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلا پتھر جو آیا تھا وہ آپ کے چچا کا آیا تھا، ہر بندے نے آپ کو برا بلا کہا تھا اور یہ کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تو تباہ اور برباد ہو جائے نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ تو لا الہ الا اللہ ہمیں سمجھائے گا۔ وہ اہل زبان تھے، ان کو پتا تھا الہ کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا معنی ہے، اس لیے سارے آپ کے مخالف ہو گئے۔ آج قرآن سے ہم دیکھیں گے الہ کا کیا معنی ہے۔ فرمایا پہلی آیت کے اندر امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ فرمایا کون ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے بڑے خوش رنگ باغ پیدا کیے جن کو تم کبھی بھی اگا نہیں سکتے تھے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے والا؟ اور یہاں پہ انداز ایسا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بات کی ہے کہ کوئی بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کوئی ہے، تو سب کہتے ہیں کوئی نہیں ہے۔ تو اس پہلی آیت کے اندر تین باتیں اللہ نے بتائی۔ نمبر 1 خالق، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین اور ساری کائنات کا خالق ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہی بارش برسانے والا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسانے والا کوئی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات باغات اگانے والا، فصلیں اگانے والا، زمین کے اندر سے درخت اگانے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ آخر میں فرمایا الہ مع اللہ، ہے کوئی ان تین کام کرنے میں اللہ کا شریک؟ کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، ٹھکانہ دینے والا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے اندر نہریں جاری کرنے والا، پانی کا انتظام کرنے والا، وجعل لها رواسیا، اور پہاڑوں کو گاڑنے والا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو پانی کڑوا اور میٹھا ان کے درمیان پردہ کرنے والا۔ اب کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ زمین کے اندر دو طرح کے پانی ہیں۔ یقین کریں تو ہم تو جس علاقے میں رہ رہے ہیں نا، یہ تو علاقہ بہت بہترین علاقہ ہے، لوگ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں، پانی نہیں ملتا پینے کے لیے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جس نے دو پانیوں کے درمیان پردہ رکھا ہوا ہے، ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے، یہاں پہ بور کریں گے میٹھا پانی آ جائے گا، یہاں پہ بور کریں گے کڑوا پانی آ جائے گا۔ وہ کون ہے جس نے درمیان میں پردہ رکھا ہوا ہے؟ پردہ ہے بھی کوئی نہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جس نے سمندر اور دریا کے اندر پانی کے درمیان میں پردہ رکھا ہوا ہے، اس طرف جو ہے لہر جاری ہے وہ میٹھے پانی کی ہے، اس طرف جو لہر جاری ہے وہ کڑوے پانی کی ہے، نہ میٹھا کڑوے میں ملتا ہے نہ کڑوا میٹھے میں ملتا ہے، دونوں کا راستہ بھی ایک ہے، جا بھی ایک طرف رہے ہیں، درمیان میں کوئی زہری طور پہ دیوار بھی نہیں ہے، پردہ بھی نہیں ہے۔ کون ہے یہ پانی کو اس طریقے سے چلانے والا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو معنی کیا سمجھ آیا کہ الہ کا معنی پہلی آیت میں اللہ نے بتایا خالق وہ الہ ہوتا ہے، بارش برسانے والے کو الہ کہتے ہیں،
باغات اور سبزیاں اور پھل اور درخت پیدا کرنے والے کو الہ کہتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ زمین کے اوپر ٹھکانہ عطا کرنے والا، گھر دینے والا، اس کو الہ کہتے ہیں، اور پانی کا انتظام کرنے والا اس کو الہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے یہ مان لیا کہ کوئی خالق اور ہے، مالک اور ہے، رازق اور ہے، بارش برسانے والا کوئی اور ہے، تو کلمے کا انکار ہو جائے گا قرآن کی روح سے۔ تیسری آیت کے اندر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال دل والے کی دعا کو سنتا ہے؟ پریشان حال دل کی دعا کو سنتا ہے، کون ہے وہ؟ اذا دعاہ، جب پکارنے والا اس کو پکارتا ہے تو پکار کو سننے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دکھوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا، تمہاری نسل کو جاری رکھنے والا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ کون ہے تمہاری نسلوں کو جاری کرنے والا، زمین کے اندر تمہیں اختیارات دینے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی اللہ کے ساتھ اور الہ ہے یہ کام کرنے میں؟ اب اس آیت کے اندر اللہ نے مزید ہمیں بتایا الہ کا معنی دعاؤں کو سننے والا، الہ کا معنی دکھوں کا مداوع کرنے والا، الہ کا معنی زمین کے اندر خلافت عطا کرنے والا، الہ کا معنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو جاری کرنے والا، یہ الہ کا معنی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے میں شریک؟ کوئی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا کوئی نہیں ہے، کیونکہ انداز ایسا تھا، اگر وہ کہتے نا کہ ہاں ہے تو پھر ان کے اپنے لوگ کہتے کوئی نہیں ہے، اس لیے سب نے کہا کوئی نہیں ہے۔ چوتھی آیت فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور پانی کی تاریکیوں کے اندر کون ہے جو تمہیں راہ دکھانے والا ہے؟ یہ تمہارے لیے جس نے راہیں پیدا کی ہیں، تم چاند کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے راہ کا پتہ کر لیتے ہو، یہ کون ہے جو تمہیں راہ دکھانے والا ہے؟ وہ الہ ہے جو تمہیں راہ دکھانے والا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو ہواؤں کو چلانے والا ہے، جو بارش کی خوشخبریاں لے کے آتی ہیں، اپنے آگے آگے بارش کی خوشخبریاں لے کے آتی ہیں۔ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں علاقے سے ہوائیں آ رہی ہیں، اور وہ ہوائیں جو ہیں پاکستان کے فلاں علاقے کے اندر بارش کا سبب بنیں گی۔ تو کون ہے ان ہواؤں کو لانے والا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تو اس چوتھی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ خشکی اور تری میں اور پانی کے اندر ہمیں راہ دکھانے والا اس کو الہ کہتے ہیں، اور ہواؤں کو چلانے والا، بارش کی خوشخبریاں لانے والا اس کو الہ کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا 5ویں آیت کے اندر امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے بغیر نقشے سے پیدائش کا آغاز کیا، بنانے کا آغاز کیا۔ امن یبدأ الخلق، جس نے کسی چیز کو بنانے کی ابتدا کی، انسان کا نقشہ کوئی نہیں تھا، پرندوں کا نقشہ کوئی نہیں تھا، پہاڑوں کا نقشہ کوئی نہیں تھا، جانوروں کا نقشہ کوئی نہیں تھا، فصلوں کا نقشہ کوئی نہیں تھا، درختوں کا نقشہ کوئی نہیں تھا، بغیر نقشے کے بنانے والا۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے ہر چیز کو بغیر نقشے کے پہلی دفعہ پیدا کیا؟ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ ان کو واپس لوٹائے گا، انسان ختم ہو جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سے زندہ کرنے والا۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے۔ سب نے کہا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو لات منات عزا اور ہبل کی پوجا کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون ہے جو تمہیں آسمان کے اندر سے رزق دیتا ہے؟
بارش برستی ہے وہ تمہارے رزق کا سبب بنتی ہے. یہ جو فصلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہوتی ہے، پانی ہو رہا ہوتا ہے، پانی اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، وہ پانی دیکھنے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس پانی کی ایک ایک بوند کے اندر تمہارے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے. زمین کے اندر سے فصلیں اگتی ہیں، ہمیں وہ پودے نظر آتے ہیں، لیکن اے انسان وہ تیرا رزق ہوتا ہے جو میں اوپر سے بھی پھینک رہا ہوتا ہوں، نیچے سے میں اوپر اگا رہا ہوتا ہوں. کون ہے جو تمہیں آسمان کے اندر سے، زمین کے اندر سے رزق دینے والا ہے؟ رازق کوئی اور ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. مشرکین مکہ نے کہا کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے حبیب فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو زمین و آسمان کے سارے غیب کو جانتا ہو. غیب دان اللہ کی ذات ہے. الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کہ جو سب کچھ غیب جانتا ہو. جیسے اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کی طرح کائنات کے اندر کسی کا علم نہیں ہے، اور ساری چیزوں کا علم رکھنے والا وہ الہ ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 16 باتیں بتائیں. کلمے کا معنی سمجھ لیں. 16 باتیں اس ایک مقام کے اوپر 20ویں سپارے کے آغاز میں 6 آیتوں کے اندر 16 باتوں کا ذکر کیا. یہ 16 باتیں اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس میں کسی اور کو ساجی نہ کریں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں. آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا. رسول اللہ جو دعوت لے کے آئے تھے، آپ اس دعوت کے اوپر، اس دعوت توحید کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے. اگر ان 16 باتوں میں سے ایک بات کے اندر بھی آپ نے مخلوق کے اندر سے کسی ہستی کو شامل کر لیا تو پھر توحید کے اوپر حرف آئے گا، کلمے کے انکاری بن جائیں گے. 16 باتیں لکھ لیجئے اپنی زبان کے اندر. پہلی آیت کے اندر 3 باتیں: خالق، بارش برسانے والا، باغات اور رزق دینے والا. دوسری آیت کے اندر چوتھی بات: ٹھکانہ دینے والا، تمہیں گھر دینے والا. پانچواں: پانی کا انتظام کرنے والا. چھٹا: پہاڑوں کو پیدا کرنے والا. تیسری آیت کے اندر 7ویں صفت جو الہ کی بتائی، دعاؤں کو سننے والا. 8واں: دکھوں کو دور کرنے والا. 9واں: زمین میں خلافت عطا کرنے والا، ایک کے بعد دوسری نسل کو جاری کرنے والا، یعنی تمہیں اولاد دینے والا. اور 10ویں بات: خشکی اور پانی کے اندر تمہیں راہیں دکھانے والا. 11ویں بات: ہواؤں کو چلانے والا اور بارشوں کو برسانے والا. 13ویں بات: بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا. 14ویں بات: دوبارہ زندہ کرنے والا. 15ویں بات: آسمان اور زمین کے اندر سے تمہیں رزق دینے والا. اور 16ویں بات: غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا. ان 16 باتوں پہ آپ عمل کر لیں. ان 16 باتوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر ان 16 باتوں کے اندر آپ نے کسی اور کو بھی شریک کر لیا، آپ نے کہا ہاں اللہ بھی رزق دیتا ہے لیکن فلاں ہستی بھی میرے رزق کا بندوبست کرتی ہے، اللہ بھی بارشیں برساتا ہے لیکن اللہ کے بارشیں برسانے میں کسی اور کا بھی حصہ موجود ہے، اگر آپ نے ان 16 باتوں کے اندر کسی اور کو شریک کر لیا تو آپ نے لفظ الہ کا معنی بدل دیا، آپ نے لفظ الہ کا معنی کا لحاظ نہیں رکھا، لہٰذا کلمے کے منکر ہو جائیں گے عملی طور پہ، اور جب کلمے کے عملی طور پہ منکر ہو جائیں گے تو پھر ان مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملیں گے۔ تو یہ کلمے کا معنی ہے۔ اب خود سوچیں نا کہ عرب والے جو تھے ان کو پتا تھا الہ کا یہ بھی معنی ہے، الہ کا یہ بھی معنی ہے، الہ کا معنی صرف عبادت سجدہ کرنے والا نہیں ہے، سجدہ جس کے آگے کیا جائے صرف وہ الہ نہیں ہوتا، الہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے رزق مانگا جاتا ہے، الہ وہ بھی ہوتا ہے جس سے اولاد مانگی جاتی ہے، الہ کا معنی یہ بھی ہے ہمیں رزق دینے والا،
ہمیں ہماری دعاؤں کو سننے والا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صفا کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو ان کے سارے معبود جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے ان سب کا انکار ہو گیا۔ لات کا انکار ہو گیا، منات کا انکار ہو گیا، عزا کا انکار ہو گیا۔ جب سارے کے سارے ان کے بتوں کا انکار ہو گیا، جن کو وہ بارش برسانے والا سمجھتے تھے، جن کو وہ رزق دینے والا سمجھتے تھے، جن کو وہ اپنی بگڑیاں بنانے والا سمجھتے تھے، جن کو وہ اپنا داتا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دعوت کے ساتھ ان سب کا انکار کر دیا، تو اس وقت ان کے دل کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے آپ کو بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ وہ عرب والے تھے، وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے۔ آج ہمیں الہ کے معنی کا کوئی نہیں پتہ۔ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہمیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر الہ کا معنی صرف جس کے آگے سجدہ کیا جائے یہ ہوتا تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اگر الہ کا معنی صرف معبود اور عبادت کے لائق ہوتا تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان سے 20ویں سپارے کے پہلی 6 آیات ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اپنا ویژن کلیئر کریں، اپنا دماغ کلیئر کریں الہ کون ہوتا ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی۔ اگر ہم نے الہ کا معنی سمجھ لیا تو رسول اللہ کی دعوت کو سمجھ لیا، اگر ہم نے الہ کا معنی نہ سمجھا تو واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، بڑے پیارے انداز میں ان لوگوں سے کہیے، جب یہ سارے کہتے ہیں کہ جتنی یہ باتیں کی ہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، ان ساری باتوں کے اندر تو پھر فرمایا قل ہاتوا برہانکم، ہاں تم نے یہ جو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر، کسی کا نام تم نے لات رکھا ہوا ہے جو قرآن کے اندر ذکر ہے، منات رکھا ہوا ہے، حبر رکھا ہوا ہے، جن کے نام کے اوپر تم نذرانے لیتے ہو، جن کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو، کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے ہو، کسی کو تم بارش برسانے والا سمجھتے ہو، کسی کو تم اپنی مشکل حل کرنے والا سمجھتے ہو، جب تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں ہے تو پھر یہ جو کر رہے ہو ہاتوا برہانکم، ان کے بارے میں کوئی دلیل دو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کو لاجواب کر دیا۔ ہر ایک نے کہا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ کہا جب کوئی نہیں تو پھر یہ جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر کر رہے ہو تو پھر دلیل لے کے آؤ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو یہ مشرکین مکہ ان باتوں میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کی صورتحال تو یہ ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوبارہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ کب ان کو اٹھایا جائے گا ان کو نہیں پتا، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ سورہ نمل کے یہ رکوع ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ ایمان اگر ہم اپنا بچانا چاہتے ہیں تو پھر الہ کا معنی سمجھیں۔ اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا آج کل پرسوں کسی وقت آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے 20ویں سپارے کا پہلا رکوع سمجھنا ہے، جو مرضی ہے ترجمہ لے رہے، کسی مترجم کا ترجمہ لے لیں، ہاتھ میں ایک پینسل پکڑ لیں، اس کے اندر اللہ نے جو اپنے الہ کے لیے لفظ لکھے ہیں، مثلا پہلے جو ہے آیت کے اندر آپ کو 3 لفظ مل جائیں گے، خالق، اسی طرح
بارش برسانے والا، باغ پیدا کرنے والا، تین کے نیچے لائن لگا لے اور یہ زندگی میں اپنے اوپر لاگو کر لیں، ان تین باتوں کے اندر میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنانا، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پیر فقیر کو۔ کیوں؟ اللہ کے نیک لوگوں کی دعوت یہ ہے، اللہ کے نبیوں کی دعوت یہ ہے، ان پیروں فقیروں کی یہ دعوت ہے جو قرآن کی دعوت ہے۔ ان پیروں فقیروں نے نہیں کہا کہ تم اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے تم ہماری قبروں کے اوپر آ کے ہمارے ساتھ یہ لو لگا لینا۔ کسی اللہ کے ولی کا یہ حکم نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کی یہ تعلیم نہیں ہے، کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک لوگ آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو غیر اللہ کے در سے ہٹا کے لوگوں کو اللہ کے در کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے آ جائے۔ کسی نبی ولی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آپ لوئے لگا لیں۔ تو اس لیے اس پہلے رکوع کو سمجھ کے اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھیں اور مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب اگلی صورت سورہ قصص۔ قصص کا معنی ہوتا ہے قصہ، کہانی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین افراد کا ذکر کیا ہے، ایک اپنے نبی کا اور دو نبی کے دشمنوں کا۔ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دشمن فرعون اور قارون۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ لیکن سورہ قصص کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کے آپ کی زندگی کے آخر تک پورا آپ کی زندگی کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں آپ کو اس کے ایک ایک رکوع کی چیدہ چیدہ باتیں ذکر کرتا جاتا ہوں اور اس کے اندر جو ہمارے لیے حکمتیں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے جائیں گے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرعون کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک فرعون تھا اور فرعون کا تعارف اللہ نے کروایا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یہ فرعون کا تعارف ہے۔ پہلی بات کہ وہ زمین کے اندر بڑا بنا پھرتا تھا اور اس نے زمین کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ جو کمزور لوگ تھے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا، اور وہ بڑا فسادی بندہ تھا۔ یہ فرعون کا تعارف کروایا۔ آگے مزید اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف یہ وحی کی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دودھ پلائیں، اور جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ فرعون اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ نے اس کو صندوق میں بند کر کے سمندر کے اندر پھینک دینا ہے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دریا کے اندر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر بچے کو پھینکتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے۔ وَلَا تَخَافِي، خوف بھی نہیں آنا چاہیے، میرے حوالے کر دینا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف لاحق ہوا کہ فرعون تو بچوں کو قتل کر دیتا ہے، میرے بچے کو بھی قتل کر دے گا، اس کی فوج آ جائے گی میرے گھر میں، تو آپ کی ماں نے آپ کو صندوق کے اندر ڈال کے اس دریا کے اندر بہا دیا، اور آپ کی جو بہن تھی وہ صندوق کو دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ یہ صندوق جاتا کہاں پہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا محل تھا کنارے کے اوپر، کنارے کے اوپر محل تھا۔ وہاں پہ جب وہ صندوق پہنچا، صندوق کو نکالا گیا، وقالت امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھی وہ کہتی ہے فرعون سے قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، کتنا پیارا بچہ ہے، تجھے رحم آنا چاہیے، اس کو قتل نہ کرنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے قتل ہونے سے بچا لیا۔ فرعون کے گھر میں پرورش پائی، فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائیں
تو ہم نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ کیسے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا تھا کہ کسی اور کا دودھ نہیں پینا۔ عورتوں کو لایا جاتا کہ یہ بچہ ہے، اب فرعون نے، بادشاہ نے اس کو رکھ لیا ہے، اس کی بادشاہ کی بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اس کو کوئی دودھ پلا دے۔ عورتوں کو بلایا جاتا، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ آپ کی بہن وہاں پہ موجود تھی جو پیچھے پیچھے جو ہے وہ صندوق کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، وہ کہتی ہے میں آپ کو ایک عورت کا بتاتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ نے کہا اچھا آپ کے پاس کوئی ہے تو لے آئیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس سمندر کے اندر سے نکال کے اس فرعون کے محل کے اندر، بادشاہ کے محل کے اندر جو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کی زیر نگرانی پرورش کروا رہے ہیں، شاہانہ پرورش ہو رہی ہے، اور پھر وہ دودھ پینے کے لیے اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم ان کو واپس ان کی ماں کی طرف لے آئے، کئی تقر عینها، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تخزن، اور ان کا جو غم ہے، ان کا جو دکھ ہے بیٹے سے بچھڑنے کا، وہ دور ہو جائے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل کے اندر ہوئی۔ ولما بلغ شدہ، جب جوان ہو گئے نا، اللہ فرماتے ہیں وستوا، بڑے کڑیل جوان ہوئے، آتینا حکما و علما، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم بھی عطا کیا۔ حکمت اور علم کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بڑا کیا تو ایک دن ایسے ہوا، قرآن کہتا ہے آپ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کی، صلح کروانے کی کوشش کی۔ ایک آدمی جو زیادتی کر رہا تھا، آپ نے اس کو ہلکا سا مکہ مارا تو وہ اسی جگہ پہ مر گیا۔ پھر دوسرا دن آیا تو وہی بندہ جو لڑائی کر رہا تھا، دوسرے دن دیکھا وہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ آئیے میری مدد کیجئے، کل بھی آپ نے مدد کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کل بھی تو نے ایسے کیا تھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کے اندر فساد کروں اور میں ایک اور ناحق قتل کر دوں؟ اس طریقے سے پتہ چل گیا کہ کل کا جو قتل کرنے والا تھا وہ تو یہی بندہ تھا۔ یہ قتل کرنے والا کل جو قتل ہوا ہے، نامعلوم قتل جس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اس بندے نے کہا کہ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ کیا آپ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا۔ جب خوف لاحق ہوا اور پوری وہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی، ولما توجہ تلقا مدین، آپ اللہ کے حکم کے ساتھ مدین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب مدین کے قریب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ دو بچیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ لے کے کھڑی ہیں۔ باقی لوگ کنویں سے آتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، وہ دو بڑی باحیا بچیاں ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھتے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اٹھے ان کی مدد کرنے کے لیے، جا کے پوچھتے ہیں قال ما خطبکما، کیا مسئلہ، آپ پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، یہ سارے لوگ پانی پلا لیں گے، جب کنواں فارغ ہو جائے گا ہم اس وقت پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ فسقا لہما، آپ نے ان کے جانوروں کو پکڑا، پانی پلایا، ثم تولی الی الظل، پھر اسی سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی تو مجھے بھلائی عطا کرے گا میں تیرا فقیر ہوں۔ جب بچیاں شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں، جب گئیں تو جا کے کہتی ہیں کہ اس طرح ایک بڑا باحیا نوجوان تھا، آج اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور کوئی مسافر تھا ادھر ہی بیٹھ گیا ہے، تو اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے بھی بڑا ایماندار بھی ہے اور کام بھی کرنے والا ہے اور جوان بھی ہے، یعنی طاقتور بھی ہے۔
تو ایک بچی کہتی ہے کہ اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کوئی مسافر ہے، ہو سکتا ہے ہمارا ملازم رہ جائے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بچی کو بھیجا، لیکن قرآن شعیب علیہ السلام کی بچی کی چال کو بیان کرتا ہے، فرمایا فجاءتہ احداہما، ان بچیوں میں سے ایک بچی چلتی ہوئی آئی، تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چڑھ رہی تھی، حیا نیچے رہ گیا، اور اس کی چال ایسی تھی، چال چلن ایسا تھا کہ بڑی باحیا طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چل کے آ رہی تھی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بیٹیوں کی چلنے کی بھی بات کی ہے کہ مسلمان کی جو بیٹی ہے وہ بڑے حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے چلتی ہے، پردے کے اندر چلتی ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے پانی پلایا ہے نا اس کی اجرت آپ کو دے دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور معاملہ یہ طے ہوا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا دیانتدار اور باحیا نوجوان ہے، فرمایا کہ آپ ہمارے پاس ملازم رہیں، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال ملازمت کرنی ہے۔ 8 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ 8 سال تو ضرور پورے کرنے ہیں، 2 سال آپ مزید نکال جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، ہم آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کریں گے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اللہ نے چاہا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا مدین میں، اور جب وہ وعدہ پورا ہو گیا، 8 سال پورے ہو گئے اور شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے آپ کو دے دیا، پھر وہاں سے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بآلہ، آپ اپنی اہلیہ کو لے کے جب واپس آ رہے تھے، جب طور کے پاس پہنچے تو وہاں پہ آپ کی اہلیہ ساتھ تھیں، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دور پہاڑ کے اوپر کوئی روشنی دکھائی دے رہی ہے، لگتا ہے وہاں پہ آگ ہوگی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں تو میں وہاں سے کوئی آگ وغیرہ لے کے آتا ہوں۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، یہ روشنی نہیں ہے، یہ تیرا رب ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اب میں تجھے نبوت عطا کرنے لگا ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، 2 معجزے اللہ نے عطا کیے۔ ایک معجزہ فرمایا جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ایسے پھینکو، جب پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اس کو پکڑ لے، ولا تخف، خوف نہ کھا، انک من الآمنین، تو امن والوں میں سے ہے، یعنی یہ معجزہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور یہ چمکتا ہوا باہر نکلے گا۔ وضمم الیک جناحک من الرہب، جس وقت بھی کوئی آپ کو خوف ہو اس وقت اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالنا ہے، خوف دور ہو جائے گا۔ فذانک برہانان من ربک، یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، یہ دونوں نشانیاں لے کے معجزے لے کے فرعون کے دربار میں چلے جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ وہ فرعون جس نے آپ کو اپنے گھر میں پالا پوسا تھا، وہ فرعون جس کے ظلم سے آپ ڈر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے، اللہ نے کہا اسی دشمن کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، موسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں لے کے اس فرعون کے دربار میں گئے تو وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، کیا تو حق کے ساتھ آیا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے حق لے کے آیا ہوں۔ اور پھر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جو درباری تھے، جو جادوگر تھے، ان کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فتح نصیب کی، اور انجام کیا ہے اس پورے واقعہ کا اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، کہ ہم نے
وہ فرعون اور اس کے سارے لشکروں کو ہم نے پکڑ لیا، فنبذناہم فی الجم، اور ہم نے ان کو دریا کے اندر غرق کر دیا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، لوگوں غور کرو جو ظالم ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، کہ دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے جتھے یہیں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں اور ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، لیکن ہم نے یہ کر دیا قیامت تک کے لیے ایسی لوگ پیدا کر دیے جو مسلسل لوگوں کو فرعون کے طرز عمل کے اوپر جہنم کی طرف بلاتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، لیکن یہ تو دنیا کی زندگی ہے، قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ فرعونوں کی نہ ان کے ساتھیوں کی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت والے دن بھی وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اس پورے واقعہ کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ ہم سمجھانے یہ چاہتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ بے سہارا لوگوں کو آسرا بنتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بڑا کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی بیوی کا دل نرم کرتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اسی بادشاہ کے گھر کی طرف، اسی بادشاہ کے دربار کی طرف واپس لاتے ہیں، اور پھر جب وہ بات کو نہیں مانتا تو اللہ اس کا انجام کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اس میں سبق ہے کہ ہمیں فرعون والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کی چال چلن جو ہے وہ فرعونوں جیسا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ قارون کون تھا اس کا تعارف کروایا ہے کہ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس نے بغاوت کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قارون وہ تھا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے دنیا کے ہر طرح کے خزانے اور مال و دولت اس کو دیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، وہ اللہ کو بھول گیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو اور اس کے سارے خزانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہی کسی کا کام آنے والا تھا، یعنی دنیا کا جو کچھ تھا یہیں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں ہمیں سمجھاتے ہیں، لوگوں اس دنیا کی باتوں کو، ان مثالوں کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں بڑے نہیں بنتے اور جو دنیا میں فساد نہیں برپا کرتے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر وہ متقیوں کے لیے خالص ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرعون نہ بنو، زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو، زمین کے اندر بڑے نہ بنو، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو تو اسی میں تمہاری خیر ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو۔ الہ کا معنی میں آپ کو سمجھا چکا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ لہ الحکم، اسی کی حکومت ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے۔ آج کے درس کی آخری سورت سورہ عنکبوت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی طور پہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ سچے ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور وہ استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں۔ اور کمزور لوگوں کے لیے شرم دلائی گئی ہے کہ تمہارا ایمان یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ایمان کے ہوتے ہوئے تم بزدلی دکھاؤ، یا ایمان کے ہوتے ہوئے تم ایمان کے لیے آزمائش میں پورے نہ اتر سکو۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ اب نبیوں کو آزمایا گیا، نیک لوگوں کو آزمایا گیا، کیونکہ مسلمان ہونا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جہاں
یہ سورہ عنکبوت ہمیں تیار کر رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، ایمان کی وجہ سے آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے پورا اترنا چاہیے، اور آزمائش ضروری ہے، لازم ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کو آزمایا ہے تاکہ ہم جان لیں فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا کہ کون سچا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے جھوٹا کون ہے۔ اینٹ جو ہے آگ کے اندر جلتی ہے تو پھر ہی وہ پکی ہوتی ہے، پھر ہی وہ قیمت والی بنتی ہے، ورنہ وہ تو مٹی کی مٹی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ تینوں نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مختلف نافرمان قومیں ہیں جن کا ہم آپ کو تذکرہ سنا رہے ہیں اور ان کے انجام کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اور ان کی دعوت کا یہاں پہ ذکر ہے کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ورجوا الیوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اس طرح ان کی پوری دعوت کا یہاں پہ ذکر ہے۔ آخر میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو الہ نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کے اور وسیلوں پہ توکل کرتے ہیں، ان کی مثال بڑی واضح طور پہ سمجھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مثال کے ذریعے سے بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر شاید اللہ ہمیں سمجھ ہی عطا نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء بنا لیے اور وسیلے بنا لیے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر یعنی جالا بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور ترین گھروں میں سے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ ایسے ہوائی اور کہاں کا کہاں چلا گیا۔ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو الہ چھوڑ کے اور الہ بناتے ہیں، ان کی مثال بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں تم جانتے ہوتے اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کے علم کو، تو پھر تم ایسے نہ کرتے۔ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ بنایا تو پھر تم نے بہت ہی کمزور الہ بنایا، بہت ہی کمزور تم نے کسی کو پکڑا۔ حقیقت بات یہ ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، اللہ کو پتہ ہے تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکار رہے ہو، لیکن وہ عزیز الحکیم ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہم لوگوں کو مثالیں بیان کر کر کے بتاتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن جن کے پاس علم ہے صرف وہ ان کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو یہ مثالیں سمجھ نہیں آتی۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے بنیادی طور پہ لفظ الہ کا معنی قرآن کی روح سے سمجھا، اور میں نے آپ کو یہ دعوت فکر بھی دی کہ آپ ضرور جو ہے 20ویں سپارے کا پہلا رکوع، اس کی پہلی 6 آیات، 16 باتیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پوری زندگی میں ان 16 باتوں کے اندر کسی کو تھوڑا سا بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اگر آپ نے کر لیا تو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، کلمہ آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ پوری مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف ہو گئے، حالانکہ آپ کو صادق، امین، اچھا، سارے بہترین لفظ استعمال کرتے تھے، آپ کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمارے عقائد کی اصلاح کرے، اور قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ آج چونکہ 20واں روزہ ہے اور آج کچھ لوگوں نے اعتکاف بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا۔ تو اعتکاف کے حوالے سے 2-4 باتیں میں نے کہا رکھ دوں تاکہ جس کو اللہ توفیق دے اس کے ذہن میں یہ باتیں رہیں۔ پہلی بات اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مختلف صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور وہ 3 خندقیں، ایک خندق گڑھے کو کہتے ہیں، یعنی جہنم اور اس بندے کے درمیان اللہ 3 گڑھے حائل کر دیتے ہیں، اتنی اس سے جہنم دور ہو جاتی ہے۔ ایک خندق کی لمبائی ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کی جو ہے وہ چوڑائی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو 10 دن کا اعتکاف 30 خندقیں ہو گئی۔ دوسری بات فضیلت میں، یہ بھی حدیث بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے ہجرت کی آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 دن کا اعتکاف آپ ہر رمضان میں کرتے تھے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا اعتکاف کیا، پھر جب تیسرا شروع ہونے لگا تو آپ نے اپنے اعتکاف والی جگہ سے منہ باہر نکال کے لوگوں کو مخاطب کیا، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اور فرمایا کہ میں نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر دوسرا عشرہ بھی میں نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر مجھے بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر تیسرے عشرے میں ہے، لہٰذا مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی ہے لیکن پھر مجھے بلا دی گئی ہے، اس مصلیحت کے تحت کہ لوگ ایک ہی رات کے اوپر اکتفا نہ کر لیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو آپ نے ہمیشہ جاری رکھا۔ آپ نے سیکنڈ لاسٹ زندگی کے رمضان میں اعتکاف نہ کر سکنے کی وجہ آپ کا سفر تھا، آپ سفر میں موجود تھے، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سے پہلے سال اعتکاف نہیں کر سکے، لیکن آپ نے آخری سال اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ باقی اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اصل میں یہ ہے جیسے کسی کے گھر بندہ چلا جاتا ہے نا منانے کے لیے، کوئی بندہ مان لے نہیں رہا ہوتا تو بندے لے کے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جانا تھا جس وقت ماننا ہے، مطلب کسی کے گھر میں جا کے دھرنا دے دینا، مانیں گے تو جائیں گے۔ اعتکاف اصل میں یہ ہے، اللہ کے گھر چلے جانا اور اللہ کو کہنا کہ جب تک نہیں ماننا یا اللہ ہم نے جانا نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس میں مسائل موٹی سی بات ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے، یعنی اپنے آپ کو زیادہ سنوارتے رہنا، اپنے بال ٹھیک کرتے رہنا، اپنا چہرہ ٹھیک کرتے رہنا، اپنی طرف فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ ٹھنڈک لینے کے لیے نہانا یہ اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت، سخت ضرورت کے تحت آپ نہا سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈک کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون دینے کے لیے پوری کی پوری لو اللہ کے ساتھ لگی ہونی چاہیے۔ یہ اعتکاف کا کہ مسائل میں ہے کہ کوئی آپ ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا وقت نہ گزاریں کہ جو اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو کمزور کر۔ ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ راتوں کو جاگنے کا اہتمام کیا جائے، جو اعتکاف کا مین مقصد ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اور جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اللہ ان کی اس نیت میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا اعتکاف آسان کر دے، اور اس کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔